خامد ہی ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو ہم مرکب فکرہ کہتے ہیں، لسانیات کی زبان میں ہم اس کو مرکب فکرہ کہتے ہیں، اور یہ ایک ہی سینٹینس ہے. اور یہ اگر فکرہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ امپیریٹیو سینٹینس ہیں. جو فکرات کی قسمیں آتی ہیں اس میں امپیریٹیو سینٹینس آتے ہیں. اور امپیریٹیو سینٹینس میں اگر اس کا پہلا حصہ آپ دیکھیں تو یہ ریکویسٹ کی میننگ میں آتا ہے کہ تم اتنے جذبے اور جنون سے میرا نام نہ لیا کرو. تو یہ ریکویسٹ کے جملے میں آتا ہے جس سے کسی فرد کے ساتھ کوئی التجا کی جاتی ہے. تو اگر اس کی دوسری کلاس کا دوسرا آپ حصہ دیکھیں، کہیں تمہارا خامد ہی ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شرطیہ جملہ ہے کہ مستقبل میں جو ہونے والا عمل ہے وہ ظاہر ہے. اس کے اندر پریزنٹ میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس عمل سے بچا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ایسا ہونے کی وجہ سے حالات جو ہیں نا وہ بدل جائیں. جی اگر آپ اس کی تشریح دیکھیں تو چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر فرد تشریح اپنے انداز سے کرتا ہے، اور ویسے بھی شیکسپیئر کہتا ہے کہ دیر از نتھنگ گڈ اینڈ بیڈ ان دس ورلڈ، اٹ از تھنکنگ دیٹ میکس سو. دنیا میں کوئی اچھی چیز بری تشریح نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مائنڈ سیٹ اپنے اینگل کے مطابق جو ہے وہ تشریح کرتا ہے. جس طرح ایک فرد کے لیے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ اگر ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھتا ہے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے دوسرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ تشریحات ہو سکتی ہیں. پہلی تشریح تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم فرض کیا، ایک تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے، ایک شرح اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ تم ایک بڑی رہنما ہو، اور جب تم تکرار کے ساتھ اس کا نام لیتی ہو، جیسے کہ کہا گیا کہ 4 جلسوں کے اندر 125 یا 130 دفعہ نام لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ تم جب اتنے تکرار سے کسی فرد کا نام لیتی ہو تو ان حمایتیوں کے دلوں میں جو کہ ابھی اس کے ساتھ پوری کمیٹیڈ نہیں ہے، وہ ان کا جذبہ مزید اس کے لیے پختہ ہو سکتا ہے، ان کا موٹیویشن لیول انرجی لیول بڑھ سکتا ہے، اور یہ ہماری چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. سپوز کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے سنگین مخالف کو جب بار بار پکارتی ہو، تم اس کی اہمیت کو اور اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اور اس کا جو ریٹنگ ہے اس کو پڑھاتی ہو، یہ ناراضگی کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ ایک تشریح جو ہے نا اشارہ ہو سکتی ہے. پھر تیسری شرح اگر آپ دیکھیں کہ اس جملے کی ساخت کے حوالے سے آپ دیکھیں، چونکہ ہر زبان میں کوئی بھی جو ناؤن استعمال ہوتا ہے، پہلے ہم اسم استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے لیے جو ہے نا جسے پرونون کہتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. پہلے فرد کا نام استعمال کر لیا، پھر ہم اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، تم بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینگویج وائز یا کمیونیکیشن کے نقطہ نظر سے تم بڑی لیڈر ہو، تو تم نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا تحریر و تقریر کے حوالے سے، تو یہ تمہارا کمیونیکیشن گیپ تھا، یہ ایک ناراضگی کی وجہ ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو روایات یا کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں